السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کی تیاری پر مشتمل 4 روزہ دورے کے تیسرے درس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تیسرے درس میں تراویح کے مسائل سب سے پہلے بیان کیے گئے۔ تراویح کے مسائل سے متعلق نماز تراویح کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تراویح کیا یہ نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، تراویح عام دنوں میں بھی ادا کی جاتی ہے دوسرے نام کے ساتھ، تہجد، قیام اللیل۔ اب رمضان میں اسے قیام رمضان اور تراویح کا نام دیا جاتا ہے، لیکن نماز وہی ہے۔ اس کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8+3 یعنی مجموعی طور پر 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکعتیں ادا نہیں کی ہیں۔ البتہ سنت کو پانے کا تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ 8 رکعتیں + 3 رکعتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو گنجائش ہے اس کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، پھر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ رکھا جائے، پھر 2 رکعت پڑھا جائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ رکھا جائے، پھر 3 رکعت وتر پڑھی جائے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ کہ 2 رکعتیں کر کے 10 مکمل کی جائیں اور آخر میں ایک وتر پڑھ لیا جائے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور آخر میں ایک سلام سے 5۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ 2 رکعتیں کر کے 8 رکعت پڑھ لی جائیں اور آخر میں 3 رکعت ایک سلام سے وتر پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ کہ 2 رکعتیں کر کے 6 رکعت پڑھ لی جائیں اور آخر میں 5 رکعت ایک سلام سے وتر کے طور پر، یا 2 رکعتیں کر کے 4 رکعت پڑھی جائیں اور آخر میں 7 رکعت وتر کے طور پر۔ یہ سارے ہی طریقے ثابت ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے 10 اور اس کے بعد آخر میں 1 رکعت وتر۔ یہ طریقہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور اس کا جو وقت مقرر ہے نماز عشاء کے بعد سے فجر تک اس کے لیے وقت ہے۔ اب اس درمیان کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ رمضان میں اس کا خاص اہتمام عشاء کے بعد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سارے ہی لوگ اس نماز کو باجماعت ادا کر سکیں، ورنہ شاید رات کے آخری حصے میں گھروں سے اٹھ کر آنا اور جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا، یہ رمضان میں تھوڑا سا مشقت والا عمل ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان میں عشاء کے فوراً بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جہاں تک سوال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ 3 دن تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا۔ پھر چوتھے دن صحابہ کرام نے انتظار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر 5ویں دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اہل خانہ بھی آپ کے یعنی گھر کی خواتین بھی آپ کے ساتھ میں تھیں، یعنی 23ویں اور 24ویں اور 25ویں 3 دن لگاتار آئے۔ 26ویں کی رات نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 27ویں کی رات آئے۔ تو اس طرح کل 4 دن ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، جن میں سے چوتھے دن یعنی 27ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کی خواتین بھی تھیں۔ پتہ چلا کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، اور گھر کی خواتین کو بھی اگر مسجد میں خواتین کے نماز کا انتظام ہے تو گھر کی خواتین کو بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے اور مسنون اور پسندیدہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی وتر 5 پڑھنا چاہتا ہے یا 7 پڑھنا چاہتا ہے یا 3 پڑھنا چاہتا ہے یا 1 پڑھنا چاہتا ہے، یہ چاروں ہی
گنجائش ہے، لیکن تعداد 11 سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے تراویح اور وطر ملا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وطر کی نماز میں اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کا اہتمام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا کرتے ہیں، وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح، تو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو۔ مغرب کی طرح ادا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 2 رکعت پڑھ کر پھر تشہد میں بیٹھنا، پھر تیسری رکعت میں سلام پھیرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر 3 رکعت ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سلام سے، ورنہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیری جائے اور اس کے بعد 1 رکعت ادا کی جائے۔ دعائے قنوت کے سلسلے میں دونوں آپشن ہیں، 2 طریقے ہیں۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ دونوں ہی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وہ دعائے قنوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی، وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اللہم اہدنا، یعنی نی اور نا کا فرق کریں گے ساری دعاؤں کے کلمات میں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی ما عافیت، فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اسی طرح ایک اور دعائے قنوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو بعض مساجد میں جس کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تحاوی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود عمر رضی اللہ عنہ اس دعا قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر وکلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ یہ دعائے قنوت یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر دعائے قنوت پڑھی ہے اس کا اہتمام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ مزید دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دعائیں ہی کرنی ہیں تو الگ سے کر سکتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم وطر ہی میں کریں؟ اس لیے الگ سے بھی دعائیں کر لیں۔ وطر میں زیادہ بہتر ہے کہ جو مسنون دعائے قنوت ہے اسی کا اہتمام کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا یاد بھی ہے اور جان بوجھ کر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، اجازت ہے، پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ وطر تو ہو جائے گی جبکہ طاق رکعتیں پڑھی جائیں، واللہ اعلم۔ تراویح میں قرآن مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جس کو جتنا قرآن یاد ہے پڑھ سکتا ہے، البتہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے طویل نماز پڑھنے کا اہتمام ہو یہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز کی خصوصیت ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے 3 رات سے کم میں یا 1 دن میں ختم کرے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ شبینہ کے نام پر جو 1 رات میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے تراویح میں بڑے اعلان کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ، یہ چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ دوران تراویح اگر سجدہ تلاوت آتی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر امام سجدے میں جائیں گے یا بغیر اللہ اکبر کہے، بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جائے، کیونکہ پیچھے جو مصلی حضرات ہیں انہیں بھی معلوم ہو، ورنہ سارے لوگ حافظ قرآن نہیں ہوتے، سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ سجدہ آیا ہے، لہذا لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید امام صاحب بھول گئے،
لہٰذا اس اشکال، اس اشتباہ اور کنفیوژن سے بچانے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالت سجدے میں جبکہ سجدہ تلاوت ہو یہ دعا پڑھی جائے، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں ہے اور وہ طویل نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے بات جائز ہے کہ وہ نماز کی حالت میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر نماز پڑھے، یعنی تلاوت کرے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام ذکوان نے کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی، صحابہ میں سے کسی نے بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز ادا کروں اور اس کو بہت مختصر یاد ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھے یا یہ بہتر ہے کہ جو اسے یاد ہے اسی کو بار بار دہرائے؟ تو اس سلسلے میں دونوں ہی چیزیں برابر ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، دونوں میں ہی اجر برابر ہی ملے گا انشاءاللہ عز و جل، واللہ اعلم۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز اگر کافی طویل ہو رہی ہو اور بہت زیادہ تھکان یا نیند کا غلبہ ہو رہا ہو، گر پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں یا اسی طریقے سے بازو والوں کو نیند کی حالت میں جھوم کر ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جتنا پورے رغبت اور شوق کے ساتھ ادا کیا ہے اسی پر بس کریں، اور باقی پھر آرام کر لینے کے بعد جب پھر نشاط اور چستی آئے اور یعنی پوری طریقے سے رغبت ہو جائے تو پھر آگے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک بہت طویل اور لمبی نماز پڑھنے کی بات ہے تو ہم اتنی ہی طویل اور لمبی کریں جس پر ہم دوام برت سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ کر سکتے ہیں جس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ دن پڑھیں اس کے بعد بیزارگی کے شکار ہو کر اسے چھوڑ دیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بہت طویل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، اس لیے طویل نماز پڑھنا اور ساتھ میں قرآن مجید بہت آرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اس قدر آرام سے پڑھتے تھے کہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتا، اور اس قدر طویل کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لمبی نمازوں کی وجہ سے۔ یہ تراویح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے مسائل اگلے درس میں جو کہ آخری درس ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔